حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں، خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ہم نے غلط پیمانے بنا لیے خوش نصیبی، بد نصیبی، کامیابی اور ناکامی کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب ہم ایمان لے آئے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے. خطرناک بھوک کون سی ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو رہی ہے. خوف کیا ہے کہ جو حاصل شدہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائے. آج آپ دیکھ لیں کہ آرزویں بڑھتی جا رہی ہیں، کمپیریزن بہت زیادہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو. سر اٹھا کے اللہ سے کچھ مانگنے سے پہلے سر جھکا کے وہ ساری نعمتیں گن لو جو اللہ نے پہلے سے دی ہوئی ہیں. اینگزائٹی وسوسوں کی، نیگیٹو تھاٹس کی بیماری ہے. یا ماضی کا پچھتاوا یا مستقبل کے اندیشے. پریزنٹ مومنٹ میں بندہ نہیں رہتا، یا ماضی کے اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. آدھے لوگ تو ماضی بدلنا چاہتے ہیں، دیکھیں کیا چاہتے ہیں. وہ وقت جو ویسے ہی گزر گیا اس کو اپنے دماغ میں پھر سے لا کے، اللہ تو کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا، ہم خود کو آزما رہے ہوتے ہیں. خطرہ باہر سے نہیں ہے، کیونکہ اینگزائٹی میں نا ایک فیئر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے، خطرے کا احساس ہوتا ہے. خطرہ باہر سے نہیں ہے، خطرہ اندر سے ہے. شیطان ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور وہ دو ہی کام کرتا ہے، یا مغرور کر دیتا ہے یا مایوس کر دیتا ہے. جب آپ کے حالات اچھے ہوں گے تو مغرور کر دیتا ہے، یہ اس کا طریقہ واردات ہے. یا اگر کہیں ذرا سختی آئے گی تو وہ آپ کو مایوس کر دے گا. اور اللہ نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اپنے حال کو نہیں دیکھنا ہوتا، اپنے خیال کو دیکھنا ہوتا ہے. اس دن میں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو سن رہا، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کی ابتلا تقرب کی انتہا ہوتی ہے. جتنا پیغمبر تکلیف میں ہوتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے، خوشی اور غم کی نہیں ہے، قریب اور دور کی ہے. وہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے کی سب سے راز کی بات ہے کہ مشکل میں بھی آسان رہتا ہے. دیکھیں، چھوٹے ڈر کو بڑا ڈر ختم کرتا ہے. ہم دنیا کو لے کے الجھ گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا کافر کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. ہم نے جو ہمارا مضمون تھا نا وہ ڈپارچر کا تھا، ہم ارائیول کو لے کے بیٹھ گئے اور یہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. قید خانے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انسان اس سے نکلے تو خوشی خوشی نکلے. تو فضل یہ نہیں ہے کہ انسان موت سے بچ جائے، فضل یہ کہ موت آسان ہو جائے. جو زندگی اللہ نے رکھی ہے آسانی کے ساتھ، اللہ کی ذکر کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور انسان کی خدمت کے ساتھ گزرے. یہ جو ہم آرٹیفیشل ہو گئے نا، مصنوعی ہو گئے کہ جیسے ابھی آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ آدھا مسئلہ تو سننے سے حل ہو جاتا ہے. ہم سفر ہم خیال ہو جائے تو منزل آسان ہو جاتی. اکثر آپ ہاسٹل لائف سے مجھے یاد آتا ہے کہ آپ لیٹے ہوئے ہو اور آپ نے کوئی ضروری جو ہے چیزیں لینے جانا ہے اور آپ کہتے ہو کہ دوست کو کہتے ہو کہ یار میں نے بازار تک جانا ہے لیکن بڑا تھکا ہوں، اور وہ ایک دم سے کہتے کہ چل یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں. وہ بس اتنا کہہ دینا کہ چل یار میں بھی تیرے ساتھ چلتا ہوں تو پتہ نہیں کہاں سے ہمت آ جاتی ہے. تو ہم انسان جو ہے نا انسانوں کے لیے بنے ہیں، انسانوں کی خدمت کے لیے بنے ہیں. ہم مطلب لوگوں نے کیا کیا ہے، لوگوں نے انسانوں کو رد کر کے ان مشینوں کا سہارا لیا. جم کو میں اسی لیے بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جم میں ایک سوشل سپورٹ بن جاتی ہے، ایک جم کا اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے، آپ ریگولر بیسس پہ آ رہے ہوتے ہو، سلام دعا بھی لوگوں سے ہو رہی ہوتی ہے، مرر میں آپ کو جو ہے ریزلٹس بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے نا وہ ایک سپورٹ مل جاتا ہے ان اینگزائٹی ڈپریشن کے پیشنٹس کو کہ جو گھر میں ایک جگہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اب وہ جو تنہائی ہے نا وہ ان کے لیے سب سے خطرناک ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ اب جو ایک فارغ بندہ ہے وہ جو ہے شیطان کے پورے کنٹرول میں ہوتا ہے اور وہ پھر ان تھاٹس سے نکل نہیں پاتا. سب سے بڑی ایڈکشن جو ہے نا وہ نیگیٹو تھاٹس کی ہے. اینگزائٹی ڈپریشن جس نے گزارا ہو اس سے پوچھیں کہ یہ کس حد تک خطرناک ہوتی ہے. ایکسرسائز کچھ ہارمونلی بھی چیزیں چینج کرتی ہے، یہ بھی میں بتا دوں. ایکسرسائز ہوپ مالیکیول ریلیز کرتی ہے. جب ہم مسلس کو کانٹریکٹ کرتے ہیں تو ہوپ مالیکیول ریلیز ہوتا ہے جس کے اینٹی اینگزائٹی اور اینٹی ڈپریسنٹ افیکٹس ہیں. یہ جو لیکٹک ایسڈ ریلیز ہوتا ہے جو ہمارے جب ہم رننگ کر رہے ہوتے ہیں یا ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مسل جل رہے ہوتے ہیں، یہ لیکٹک ایسڈ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. یہ لیکٹیٹ برین میں جا کے اینٹی اینگزائٹی افیکٹ دیتا ہے. تو یہ جو ایکسرسائز ہے نا کہ مشقت، یہ تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں ذرا بھاری لگتی ہے لیکن اس کے جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر بینیفٹس ہیں نا وہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے، ریسرچ آرٹیکلز پڑھ سکتا ہے کہ دنیا کتنا اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ہمیں تو دین اسلام اللہ نے دیا تھا جو ہماری اسٹرینتھ تھی، ہم انفارچونیٹلی اس کو سمجھ نہیں پائے. قرآن ہم نے ترجمے سے نہیں پڑھا اور ہماری شاید وہ پرائیورٹیز ہی چینج ہو گئی ہیں کہ ہم جو اصلی خوشی ہے نا اس کو نہیں محسوس کر پاتے اور ہم نے بے جان چیزوں میں اپنی جان اٹکائی ہوئی ہے. اس لیے
بیماریاں اور یہ پریشانیاں آ گئی. جتنا آپ اللہ کے قریب ہوگے اتنا آپ انسانوں کے قریب ہوگے. بلکہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی ایک آڈیو میں نا بڑی انہوں نے پیاری بات کی کہ جب بھی رات کو سونا, اللہ نے تمہیں کسی مقصد سے بھیجا, بے مقصد نہیں بھیجا. تو رات کو سونے سے پہلے خود سے کویشچن کیا کرو کہ کیا میری ذات لوگوں کے لیے بے ضرر ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہو, دین کی ابتدا ہو گئی. پھر اگلا کویشچن کرو کہ کیا میری ذات سے لوگوں کو نفع ہو رہا ہے؟ اگر تو جواب ہاں میں ہے تو مبارک ہو, دین مکمل ہو گیا. دین کی ابتدا بے ضرر ہونے سے ہوتی ہے اور انتہا فائدہ بخش ہونے سے ہوتی. تو یہ ہم نے نا اس چیز کو لے کے چلنا ہے. اور یقین جانے میں خود اپنی جرنی بھی شیئر کر چکا ہوں. میں نے 3 ایئرز انگزائٹی کے ساتھ گزارے ہیں اور اس پورے پروسیس میں نا میں نے بڑا کچھ سیکھا. کیونکہ انسان وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو چھلانگے مار رہا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. تو اسی دوران میں نے بڑی چیزیں سیکھی. وہ راحت جو تمہیں سلا رہی ہے اس سے وہ تکلیف بہتر ہے جو تمہیں جگا رہی ہے. یہ جو اللہ کی طرف سے جو تکالیف آتی ہیں نا, یہ دعوت نامے ہیں جگانے کے لیے. کیا ہے میرے بندے, جاگ, کہیں زیادہ آرام پسند تو نہیں ہو گیا, کہیں زیادہ کمفرٹ میں تو نہیں چلا گیا, کہیں آس پاس دیکھ رہے یہ جو پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر صحابہ سمجھتے کہ شاید جائیداد میں بھی ان کو حصہ نہ دے دیا جائے. تو یہ پورا اسلام جو ہے نا, یہ پورا کا پورا آپ کے پاس آپ کی پرابلمز کا حل ہے. لیکن ہم اس اسلام کو سمجھے نہیں ہیں. اکثر آج کل یہ سو کالڈ ذرا یہ جو کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ ایک بیماری کو اسلام سے ریلیٹ کر رہے ہیں. کیا اسلام آپ کو کمپیشنیٹ ہونا نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو ایمپتھی نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو ایکسرسائز کرنا نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو روزہ رکھنا نہیں سکھاتا؟ کیا اسلام آپ کو جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. پہلے اپنی خدمت کرنی ہے, پھر دوسروں کی کرنی ہے. تو یعنی کہ خود سے غافل والے جو مطلب قوی مومن بہتر ہے اللہ کی نظروں میں ضعیف مومن سے. یعنی کہ اللہ کو بھی وہ مسلمان پسند ہے جو پہلے اپنی خدمت کرتا ہے, جس نے اپنے آپ کو اس قابل کر دیا. تو انہی چیزوں کو اگر ہم سمجھیں گے نا تو ہم کوئی اسلام کو معاذ اللہ کوئی ایسا نہیں سمجھ رہے کہ جیسے ہم بیماری سے نظر ہٹا رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو پراپر سمجھ جائے تو بنانے والے نے ہی ہمیں اسلام دیا ہے نا, تو اس نے پورا مکمل ایک ترتیب ہمیں بنا کے دی ہے. بس ذرا سا ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آسانی ہے. واصف علی واصف رحمۃ اللہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ مجھ سے کتنا راضی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جتنا تم اللہ سے راضی ہو اتنا اللہ تم سے راضی ہے. خود سے پوچھو کہ کہیں تم نے اللہ سے گلے تو نہیں شروع کر دیے؟ پہلے تھوڑے انعام ہوئے ہوئے ہیں اللہ کے آپ کے اوپر. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں. کمپیریزن از اے کلر آف جوائے. ہم جب تک کمپیریزن نہیں چھوڑیں گے ہم نے موجود ہمیں پہ راضی رہنا. بلکہ نفس مطمئنہ کے متعلق ان سے کویشچن ہوا نا کہ یہ کیسے اچیو کی جا سکتی ہے, یہ ہے کیا؟ تو انہوں نے ایگزامپل دی کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 دن کے لیے آپ کی زندگی کا کنٹرول دے اور 2 دن بعد وہ کنٹرول واپس لے اور آپ سے پوچھے کہ کیا کیا بدلا, اور آپ بولو کہ یا اللہ آپ سے بہتر میری زندگی کون چلا سکتا ہے, جو کی تو واپس لوٹا دی. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. اور یہ اگر ہم سمجھ جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس مشکل سے گزار رہا ہے, نہیں آتی کوئی پریشانی اس وقت تک جب تک وہ بڑی پریشانی کو ٹالنے نہ آئی ہو. ایمان وسوسے کی نفی کرتا ہے. جتنا اے ایمان والوں مزید ایمان لے کے آؤ. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک یہ لائف ہے نا, ٹرائلز آتے رہیں گے, مشکلات آتی رہیں گی, آسانی آتی رہے گی. جس نے اندھیرا نہیں دیکھا وہ روشنی کو کیسے دیکھ پائے گا؟ یہ دونوں, خیر کا خالق بھی اللہ ہے, شر کا خالق بھی اللہ ہے. بہت سارے لوگ نا جو گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر وہ نا امید ہو جاتے ہیں, کیونکہ گناہ کے ذریعے شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کا دعاؤں پر سے یقین چھین لیتا ہے کہ اتنے گناہ ہو گئے, اب کیا ہو سکتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آپ کو بالکل ڈیفرنٹ بات بتا رہا ہے. وہ تو یہ تک کہہ رہا ہے کہ میں چاہوں تو تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دوں. تو تمہیں کس چیز نے جو ہے پریشان کیا ہوا ہے؟ خیال درست ہو جائے نا, منظر خیال بدل جائے تو منظر بدل جاتا ہے. لیکن لوگوں کا بیٹھنا, لوگوں میں اپنی سنگت کو دیکھنا کہ آپ کن لوگوں میں بیٹھ رہے ہو, کوئی ایک انسان اللہ کے حوالے سے منتخب کر لو اور اس کی بات ماننا شروع کر دو. میں تو یہی سمجھا. بلکہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جو صرف اللہ کو مانتا ہے نا اور انسانوں کو نہیں مانتا وہ شیطان بھی تھا. جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کر, نے کہا میں نہیں کرتا, میں صرف آپ کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو راندہ درگاہ ہو گیا. تو یہ چیز سمجھنی ہے کہ آپ کی لائف میں دین کے اعتبار سے کوئی استاد ہے کہ نہیں ہے, جو آپ کا کام ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی استاد ہے کہ نہیں ہے. یہ جو بے استاد لوگ ہیں نا, ڈاکٹر گوگل شریف نے جو ہے یہ بڑا کام خراب کیا ہے کہ اب لوگ گھر بیٹھے خود سے ڈاکٹر بن رہے ہیں. ایک چیز جو گوگل آپ کو نہیں دے سکتا وہ ہے ایکسپیرینس, وہ ہے تجربہ. جتنا علم اطاعت سے ملتا ہے اتنا کسی کتاب سے نہیں ملتا.
حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ پریشانی حالات کی وجہ سے نہیں خیالات کی وجہ سے ہوتی ہے. ہماری پریشانیاں ہماری غلط فہمیاں ہوتی ہیں. ہم نے غلط پیمانے بنا لیے خوش نصیبی بد نصیبی کامیابی اور ناکامی کے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جب ہم ایمان لے آئے, جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں آزماؤں گا بھوک سے اور خوف سے. خطرناک بھوک کون سی ہے کہ خواہش بھی اور پوری بھی نہ ہو رہی ہے. خوف کیا ہے کہ جو حاصل شدہ چیزیں ہیں وہ چھن نہ جائے.